أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورآني مرة وطوبى لمن آمن بي ولم يرني 7 مرار او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو، محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے زیادہ قیمتی جو چیز دی ہے وہ ایمان دیا ہے. ایمان وہ نعمت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے. انسان کے پاس دنیا کے سارے اسباب اور ساری چیزیں موجود ہوں اور ایمان اس کے پاس نہیں ہو، یہ انسان دنیا میں بھی گھاٹے میں ہے اور خسارے میں ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان میں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جن لوگوں نے اللہ کا انکار کر کر زندگی گزاری اور موت بھی اسی حال میں آ گئی، مرے بھی تو اسی حالت میں مرے کہ اللہ کے منکر تھے، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بالفرض والمحال اگر یہ بات مان لی جائے کہ ساری زمین، ایک علاقہ نہیں، ایک محلہ نہیں، ایک بستی نہیں، ایک چیز، ایک جگہ نہیں، بلکہ ساری زمین بھر کر اگر اس شخص کے پاس سونا آ جائے اور وہ اللہ کو فدیے کے طور پر وہ سونا دے کہ آج میرے پاس ایمان نہیں ہے لیکن میرے پاس یہ سونا چاندی موجود ہے، یہ لے لیا جائے اور مجھے چھوڑ دیا جائے، یہ لے لیا جائے مجھے چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، کہ وہ اس کی طرف سے قبول نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ سونا اتنا قیمتی چیز ہے اور ساری زمین بھر کر آدمی دے رہا ہے اور پھر بھی اس کی وجہ سے اس کی طرف سے وہ قبول نہیں ہو رہا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر جس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے ایسے انسان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ اس شخص کی مغفرت نہیں کریں گے جس نے اللہ کے ساتھ شریک کیا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہدایت ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے الفاظ نازل فرمائے: وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ. جیسے سوئی کے ناکے کے اندر سے اونٹ نہیں نکل سکتا، ایسے وہ انسان جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. ایمان بنیادی چیز ہے. اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان کے بارے میں اور اپنے عمل کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں ہر وقت متفکر رہا کرتے تھے. ایک صحابی حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سنتے ہیں. لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ دن گزر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ آ نہیں رہے. آپ نے صحابہ کے درمیان میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ ثابت ابن قیس کیا بات ہے وہ مجلس میں نہیں آ رہے، کئی دن گزر گئے. کہ صحابی نے کہا: اللہ کے نبی، کیا میں جا کر ان کے گھر پر ان کے حال کو معلوم کروں؟ آخر کیا بات ہے، مجلس میں آنا بند کیسے کر دیا؟ تو اللہ کے نبی نے ان صحابی کو اجازت دی کہ تم جاؤ ان کے گھر پر معلوم کرو. صحابی یہاں سے چلے اور ان کے گھر پر گئے.
روایتوں کے اندر آتا ہے، در منصور کی روایت کے اندر ہے، وہ گھر میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے. انہوں نے جا کر پوچھا کہ تم تو اپنے گھر کے اندر موجود ہو اور اللہ کے نبی اپنی مجلس میں تمہارا تذکرہ کر رہے ہیں، تمہارے بارے میں معلوم کر رہے ہیں کہ تم مجلس میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے تمہارے علم میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ابھی چند دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ایمان والو، جب نبی کی مجلس کے اندر ہو تو ایسے بات مت کرو جیسے آپس میں آواز سے بات کرتے ہو، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے. اگر تم نے اس طرح بات کری حضور کی مجلس میں جیسے آپس میں آواز سے تیز بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو تمہارے عمل ختم ہو جائیں گے، تمہارے عمل رائگاں ہو جائیں گے، جو تم عمل کر رہے ہو ان کی بنیادیں ختم ہو جائیں گی، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہیں ہوگی. تم تو جانتے ہو کہ میری آواز تو فطرتاً تیز ہے، میں بولتا ہوں تو تیز آواز نکلتی ہے، تو میں میرے ایمان کے بارے میں اور میرے عمل کے بارے میں متفکر ہوں اس بات سے کہ میں حضور کی مجلس میں گیا اور میری آواز فطرتاً تیز نکل گئی، میں نے جان کر نہیں بولا لیکن آواز نکل گئی، تو میرے ایمان اور اعمال کا کیا بنے گا؟ یہ وجہ ہے کہ میں مجلس کے اندر حاضر نہیں ہو پا رہا. اس صحابی نے بات کو سنا کہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ثابت ابن قیس تو اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی مجلس میں میری آواز صرف تیز نکل گئی غیر ارادی طور پر، اگر جان کر انسان اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور کی مجلس میں آواز کو تیز کر رہا ہے تو اس کو تو ایمان ہی خراب ہو جائے گا. یہ مسئلہ اس وقت ہے جبکہ غیر ارادی طور پر نکل گئی. تو کہا کہ اللہ کے نبی وہ یہ کہہ رہے ہیں میری آواز تیز ہے، اگر غیر ارادی طور پر آواز تیز نکل گئی تو میرے عمل کا کیا بنے گا؟ سارے عمل خراب ہو جائے گا. میرے ایمان کا کیا بنے گا؟ سارا ایمان خراب ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ان صحابی سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور ان سے جا کر یہ کہنا انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ، کہ ثابت ابن قیس تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو جہنمی لوگوں میں سے نہیں ہے. صحابہ ایمان کے بارے میں متفکر ہوا کرتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے 6 واقعات اس آیت کے نازل کیے، نقل کیے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں بنی تمیم کے لوگ، ایک بنو تمیم، ایک بنی تمیم. بنی تمیم کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کس کو ان کا سردار مقرر کریں، کون ان کا حاکم بنائے، کس کو سردار بنائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میری رائے تو یہ ہے اللہ کے نبی آقا بن معبد رضی اللہ عنہ کو ان کا سردار بنا دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میری رائے یہ ہے کہ اقرا بن حابس کو ان کا سردار بنا دیا جائے. یہ دونوں بات کر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. حضور علیہ السلام کی مجلس میں یہ بات کرتے کرتے آواز تیز ہو گئی. اللہ نے آیتوں کا نزول فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی مجلس میں ایسے تیز مت کرو کہ تمہارے عمل خراب ہو جائے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ان دونوں کی آواز تیز ہو گئی تھی تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا کر کہا تھا اللہ کی قسم اللہ کے نبی میں تو آپ سے اس طرح بات کروں گا جیسے کوئی کان میں سرگوشی کیا کرتا ہے. کون ابوبکر جو اپنے ایمان کے بارے میں اس آیت کے نزول کے بارے میں متفکر ہو رہے ہیں. آواز تیز ہو گئی تو میرے ایمان کا میرے عمل کا کیا بنے گا؟ تو اتنے متفکر ہوئے یوں کہا اللہ کے نبی میں آپ جو بات کروں گا آپ کی مجلس کے اندر آپ سے ایسے بات کروں گا جیسے کان میں کوئی سرگوشی کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء محققین نے لکھا ہے کہ ابوبکر وہ شخص تھے جو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس بات کے منتظر رہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں جن پر مجھے ایمان لے کر آنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے ایک رات خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک نور اترا ہے اور وہ بیت اللہ کے اوپر آیا اور وہ نور وہاں سے پھیل کر مکہ کے ہر گھر میں پہنچا، کسی میں زیادہ کسی میں کم.
ابوبکر دیکھ رہے ہیں اور وہ نور واپس سمٹا اور اس نور کو سمٹنے کے بعد وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں آ گیا۔ مکہ میں ایک عالم رہا کرتا تھا یہودی، ازدی عالم، قبیلہ ازد کا رہنے والا۔ ابوبکر نے صبح اس کو خواب بیان کیا، رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا یہ خواب نہیں تو یوں ہی آ جاتے ہیں۔ ملک شام کا سفر ہوا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، بحیرہ راہب، مشہور راہب، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی۔ کہا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے کہ چاند ایک آسمان سے روشنی اتری ہے، وہ بیت اللہ پر اتری، مکہ کے ہر گھر میں پہنچی، وہاں سے سمٹ کر میری گود میں آ گئی، کیا اس خواب کی تعبیر ہے؟ تو بحیرہ راہب عالم نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں کہا کہ میں قریش کا رہنے والا ہوں۔ کہا کہ میں بتاؤں تم کون ہو؟ تم وہ ہو جو آخری نبی کے اوپر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے، تم وہ ہو جو ان کی زندگی میں ان کے معین و مددگار ہوں گے، اور تم وہ ہو جب وہ چلے جائیں گے دنیا سے تو پھر تم ان کے خلیفہ اور نائب بنو گے۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں ابوبکر کے مال کو ایسے خرچ کرتا ہوں جیسے گویا کہ اپنا مال خرچ کرتا ہوں۔ یہی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابوبکر کا لقب امیر الشاکرین ہے، اور یہی حضرت ابوبکر تھے۔ اللہ کے نبی کے سامنے سے گزر رہے تھے، آپ نے فرمایا تھا جو دیکھنا چاہتا ہے اس شخص کو جس کو جہنم سے آزاد کر دیا تو وہ ابوبکر کو دیکھ لے۔ یہی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اگرچہ محدثین نے اس روایت پر کلام کیا ہے کہ میں نے سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابوبکر کا حق وہ اللہ ادا کریں گے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنے کندھے پر بٹھا کر غار ثور کے اندر لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چڑھ رہے تھے۔ یہی وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، غار کے اندر موجود تھے۔ وہ سوراخ جو حضرت ابوبکر نے اپنے پیر سے بند کر دیا تھا اور جانور نے اس پیر کے اوپر ڈھسا، آنکھوں سے آنسو گرے، نبوت کے چہرے کے اوپر وہ آنسو گرے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا ما یبکیک ابا بکر، ابوبکر تجھے کس چیز نے رلا دیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا ایک جانور کوئی مجھے ڈس گیا، اس کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو گر گئے۔ ابوبکر کے آنسو تھے، نبوت کا چہرہ تھا اور کائنات میں اس سے بہتر کوئی منظر نہیں تھا۔ اللہ کے نبی میں تو آپ سے ایسے بات کروں گا جیسے کان میں بات کرتے ہیں، یہ اتنا ایمان کے بارے میں متفکر، اس لیے تو یوں فرماتے تھے کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہو۔ اللہ کے نبی جب مدینہ المنورہ پہنچے آپ نے دیکھا کہ ایک زمین ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے۔ آپ نے پوچھا کس کی زمین ہے؟ لوگوں نے کہا 2 یتیم بچوں کی زمین ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ زمین ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کو ہدیہ ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو قیمت میں لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی سب سے پہلے جو قیمت ادا کروائی تھی 10 دینار، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ادا کرنے والے۔ جس دروازے کے اوپر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ٹھہر گئے تھے اس رات کے اندر جس میں ہجرت کا حکم ہو گیا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ تھا۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کہا اللہ کی قسم میں تو ایسے بات کروں گا جیسے کان میں سرگوشی کرتا ہے۔ ایمان کے بارے میں متفکر، جبکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے صحابہ رات کے اندر، تم میں سے ایک شخص ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جاتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون؟ اللہ کے نبی جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ جنت کے دروازے ان کے نام عمل کی بنیاد کے اوپر ہیں، باب الجہاد فی سبیل اللہ، باب الصلاۃ، باب الصلہ والرحم، باب الصوم، باب الریان۔ یہ جنت کے دروازے عمل کی بنیاد کے اوپر ہیں۔ یہ روزے داروں کا دروازہ ہے، یہ اللہ کے راستے میں جانے والوں کا دروازہ ہے، یہاں سے فلاں گزریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں ایک شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جا رہا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کون ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا تھا وہ ابوبکر ہے۔ ان کے اتنے فضائل، غالباً ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جو زمانہ نبوت سے پہلے بھی کبھی اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں تھے، نبوت کے زمانے میں بھی کبھی اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ شخص تھے جن کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے والد وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی تھی اور اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب کے منہ نہیں لگایا تھا. وہ اپنے ایمان کے بارے میں متفکر ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے شخص جن کی آواز تیز ہو گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آتا روایتوں کے اندر، اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے اس طرح بات کیا کرتے تھے کہ بعض مرتبہ تو یہ کہا جاتا تھا کہ عمر تم نے کیا کہا، دوبارہ کہو. ایمان کے بارے میں امیر المؤمنین جن کا لقب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ وہ ایمان کے بارے میں اتنا متفکر ہو رہے ہیں کہ ان سے اپنی آواز کو پست کر رہے ہیں اور پوچھا جا رہا ہے کہ عمر تم نے کیا کہا، دوبارہ کہو. کون حضرت عمر رضی اللہ عنہ 23 سال یا 26 سال مختلف روایتوں کے مطابق نوجوانی کے عالم کے اندر مکہ کے اندر ایک شخص تھا جس کو ابو جہل ابو الحکم عمر بن ہشام جس کو کہا جاتا تھا. اس نے کہا تھا 100 اونٹ دوں گا سرخ اور سیاہ، 1000 روپیہ چاندی دوں گا جو محمد ابن عبداللہ کے سر کو یہاں سے جدا کر کے لائے گا. کون آمادہ ہوا؟ عمر بن خطاب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نوجوانوں کے اندر سب دشمن تھے اللہ کے نبی کے، تاکہ میں کروں گا یہ کام، لیکن ابو جہل تیری بات پہ بھروسہ نہیں ہے، بیت اللہ کے سامنے چل اور حبل کی قسم کھا کر کے کہ تو یہ کام پورا کر دے گا، مجھے 1000 روپیہ چاندی اور 100 اونٹ سرخ اور سیاہ دے گا. ٹھیک ہے، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. یوں آتا ہے روایتوں کے اندر، ایک نہیں کئی روایتوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. اللہ کے نبی نے خاص طور کے اوپر یہ دعا کری تھی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ اسلام کو مضبوطی دے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے. اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے عمر بن خطاب کے ذریعے سے یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے. بلکہ یہاں تک روایتوں میں تو آتا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے دربار کے اندر پہنچے ہیں کلمہ شہادت پڑھنے کے لیے، یوں اللہ کے نبی نے ان کا دامن پکڑا تھا، یوں کہا تھا اللہ جو عمر بن خطاب آ گیا اس کو اسلام کی دولت سے نواز دے. یہاں تک مستدرک حاکم کی روایت میں تو غالباً یہاں تک ہے کہ یہاں سے اللہ کے نبی نے دامن پکڑ کے کہا تھا کہ عمر بن خطاب یہاں تک آ گیا، اللہ اس کے دل میں اسلام کو ڈال دے. جب اسلام کو قبول کر لیا، یوں کہا اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یوں کہا کہ ہم ضرور حق پر ہیں. جو لات اور عزا کو مانتے ہیں وہ بیت اللہ کے سامنے جا کر وہاں بیٹھتے ہیں اور ہم یہاں پر موجود رہیں گے، چھپ کر عبادت کریں گے. اللہ کے نبی صحابہ کو ساتھ لیں، میں بھی چلوں گا آپ بھی چلیں. جا رہے ہیں، قتل کے ارادے سے گئے تھے، صحابہ ان کے پیچھے موجود ہیں. ادھر امیر حمزہ ہے تو ادھر عمر بن خطاب ہے، اور اللہ کے دونوں ایک ہی سن میں ایمان لے کر آئے. سن 6 نبوی کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دونوں چل رہے ہیں، صحابہ پیچھے چل رہے ہیں. مکہ والے تو انتظار میں بیٹھے تھے اس سر لے کر آئے گا عمر. مکہ والے اب بھی یہی سمجھے کہ سب کو گھیر کے لے آیا، اب حرم کے اندر قتل کرے گا. جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب گئے، وَمَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ يَعْرِفْنِي، جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے اور جو نہیں جانتا فَأَنَا عمر، میں عمر ہوں. آج سے یہاں پر اللہ کی عبادت ہوگی. صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے سے ہمیں عزت ملی. حضرت عمر کے اسلام لانے سے بیت اللہ کے سامنے مسلمانوں کا حلقہ لگا. حضرت عمر کے اسلام لانے سے فرمایا ہم وہاں پر نماز ادا کرنے لگ گئے. یہاں تک فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے جب ہم مکہ میں چلتے تھے تو ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. بعض مفسرین نے لکھا ہے قرآن کریم کی 20 آیتیں، بعض نے اس کے علاوہ بھی لکھا ہے 20 آیتیں ایسی ہیں جو منشا عمر کی تھی، اللہ نے آیتیں بنا کر نازل فرما دی تھی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کے بارے میں، عمل کے بارے میں متفکر ہو رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے. جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان معی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا اور اللہ کسی کو نبی بناتے تو عمر کو اللہ نبی بناتے. یہی وہ عمر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ جبل احد کے اوپر موجود تھے. اللہ کے نبی موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چاروں موجود ہیں.
احد پہاڑ خوشی کے مارے ہلنے لگا. اللہ کے نبی نے کہا تھا احد پہاڑ تو کیوں ہلتا ہے؟ کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ تیرے اوپر ایک صدیق یعنی ابو بکر، 2 شہید یعنی عمر اور عثمان تیرے اوپر موجود ہے. یہ فضائل کے حامل لیکن ایمان کے بارے میں ایسے متفکر جو کہا کہ بار بار پوچھا جاتا تھا کہ عمر کیا بات ہے، کیا بات کہی تم نے اس آیت کے نزول کے بعد کہ میرے ایمان کا کیا بنے گا، میرے عمل کا کیا بنے گا. اس لیے ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے. ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جو دیا ہے وہ قیمتی ہے. اس ایمان کی فکر کے اندر صحابہ نے اپنی زندگیوں کو لگا دیا. جس انسان کے پاس ایمان نہیں، قیامت کے دن کتنا افسوس کے اندر ہوگا. اللہ نے ایک آیت نازل فرمائی اور اس کا حکم عام طور پر ہے، صرف وہ خاص واقعہ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے، تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں ایک شخص رہا کرتا تھا جسے عقبہ ابن ابی معیط کہا جاتا تھا. جب بھی وہ سفر پہ سے آتا مکہ کے لوگوں کو جمع کرتا اور ان کی دعوت کرتا اور مکہ میں جو جو معزز اور جو ایسے لوگ سمجھے جاتے قابل عزت ان کو بلاتا اپنے دسترخوان پہ جمع کرتا. اللہ کے نبی کی بھی دعوت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر موجود ہے، دسترخوان سامنے لگا ہے. عقبہ ابن ابی معیط نے کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں شروع کرتے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، تیرے گھر پر آیا، تو میری دعوت کو قبول کر. کہا کیا دعوت ہے تمہاری؟ کہا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا نبی ہوں. اس بات کی گواہی دے، دعوت تو قبول کر. تاکہ میں نے یوں آتا ہے تفسیروں کے اندر کہ عقبہ ابن ابی معیط نے اس دعوت کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا. یہ دعوت سے فارغ ہو گئے، سب لوگ چلے گئے. اللہ کے نبی نے بھی کھانا کھا لیا. عقبہ ابن ابی معیط کا ایک دوست رہا کرتا تھا مکہ میں جس کو ابی بن خلف کہا جاتا تھا. وہ ملا، سنا ہے میرے عقبہ ابن ابی معیط تو نے ایمان کو قبول کر لیا. کہا کہ میں کیا کرتا کہ اگر وہ چلے جاتے تو اور لوگ چلے جاتے. اس لیے یوں کہا کہ اگر تیری اور میری دوستی کو باقی رکھنا ہے، تو چاہتا ہے تیرے اور میرے تعلق باقی رہے، تو ابھی جا اور کلمے کا انکار کر اور محمد ابن عبداللہ کی شان میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جا کر گستاخی کر. یہ بدبخت کمبخت عقبہ ابن ابی معیط وہاں سے گیا، کلمے کا منکر ہوا، اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا. یوں فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بدر میں عقبہ ابن ابی معیط بھی پڑا ہوا تھا اور ابی بن خلف بھی پڑا تھا. اللہ نے آیتوں کو نزول فرمایا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. قیامت کے دن یہ عقبہ ابن معیط کہے گا کہ کاش میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہوتا، مسلمان ہوتا، کاش ابی بن خلف میرا دوست نہیں ہوتا تو میرا حشر یہ نہیں ہوتا. کہ کیا حشر کہ ہاتھ کو یہاں سے چبائے گا اور یہاں تک چباتا چلا جائے گا. ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے. ایمان دنیا میں بھی کام آتا ہے انسان کے، ایمان آخرت میں بھی کام آئے گا. اس لیے صحابہ ہر وقت ایمان کے بارے میں متفکر رہا کرتے ہیں. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 120 صحابہ سے ملاقات کی اور میں نے ان میں سے ہر ایک کو ایمان کے بارے میں متفکر پایا اور دنیا کے بارے میں بے فکر پایا. یہ ایسے متفکر صحابہ اور تابعین جو فرمایا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، رو رہے ہیں، روتے روتے بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے، کسی نے پوچھا کیا بات ہے آپ اتنا کیوں رو رہے تھے؟ کہ آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے. ایسا کون سا خوف تھا آپ کے دل کے اندر، ایسا کون سا ڈر تھا آپ کے دل کے اندر، کس بات پہ رو رہے ہیں؟ کیا گناہ آپ کو رلا رہے ہیں؟ کہا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے، کہ پہلے ہم گناہوں کی وجہ سے رویا کرتے تھے، اب اس بات پر رو رہے ہیں کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے اندر سے ہیں، حدیثوں کے ذخائر ان سے منقول ہیں. یہی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو آدمی اپنے ایمان کے بارے میں مطمئن ہو گیا، اس نے یہ سوچا کہ ماں کے پیٹ سے ایمان والا پیدا ہوا ہوں، مروں گا تو ایمان والا مروں گا. یہ مطمئن ہو گیا، موت سے پہلے اللہ اس کو اس بات کا ضرور مزہ چکھائیں گے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعمان بن ثابت رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے لوگوں کا جو ایمان کے بارے میں بے فکر ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں، موت کے وقت اللہ ان کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں. کون تھے امام ابو حنیفہ؟
جن کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا، عبداللہ ابن مبارک وہ شخص ہیں جنہوں نے 4000 اساتذہ سے علم دین کو حاصل کیا۔ عبداللہ ابن مبارک وہ شخص ہیں جنہوں نے 1000 اساتذہ سے روایتوں کو نقل کیا۔ عبداللہ ابن مبارک وہ شخص ہیں کہ جو 1 سال کے اندر حج کے لیے جاتے، 1 سال تجارت کے لیے جاتے، 1 سال علم حدیث کے لیے جاتے، 1 سال اللہ کے راستے میں جاتے۔ عبداللہ ابن مبارک وہ شخص ہے جن کے بارے میں محققین نے لکھا ہے جب علم حدیث پڑھاتے 1100 مکبرین ان کی آواز کو پہنچانے کے لیے دیتے، جن کی آواز حدیث کی 1100 مکبرین پہنچانے کے لیے دے ہو، ان کا مجمع علم حدیث کا کتنا بڑا ہو۔ یہ عبداللہ ابن مبارک اپنے استاد امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہا کرتے تھے، لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ وما فی المشرقین له نظیر ولا فی المغربین ولا بکوفہ فإن الناس فی فقہ عیال علی فقہ امام ابی حنیفہ۔ ارے شہروں کو جو زینت بخشی ہے وہ امام ابو حنیفہ نے بخشی ہے۔ کیا مشرق، کیا مغرب، کیا کوفہ، کیا شمال، کیا جنوب، یہ کہیں ان کی نظیر موجود نہیں ہے۔ امام حنیفہ فرماتے تھے لوگ ان کے سامنے بچے ہیں فقہ کے اندر، وہ یہ سب کے امام ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر انسان ایمان کے بارے میں مطمئن ہو جاتا ہے، فرمایا موت کے وقت ایسے لوگوں کا اللہ ایمان سلب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت ہے، لیٹے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور یہ پوچھا کہ ابن مسعود کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے گناہ مجھے رلا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس امت کے فقیہ ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں مورخین نے 3 باتیں لکھی ہیں، صاحب الوسادہ والنعلین والسواک۔ عبداللہ ابن مسعود وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کے سفر اور حضر میں تکیہ ساتھ رکھنے والے تھے۔ ابن مسعود وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کے جوتوں کو اٹھانے والے تھے۔ ابن مسعود وہ ہے جو اللہ کے نبی کی مسواک کو اپنے پاس رکھتے تھے، جہاں وضو کی ضرورت ہوئی پیش کر دیا کرتے تو رو رہے ہیں کہ میرے گناہ رلا رہے ہیں، مجھے میرے گناہ نہیں رلا رہے، میں میرے ایمان پر، آپ اپنے ایمان پر مطمئن ہیں۔ رات کی تنہائی میں مجھے یہ خوف نہیں ہو رہا کہ میں اس حال میں مر گیا تو کیا ہوگا، میرا اللہ کے پاس جا کے کیا بنے گا۔ یہ ایمان پر مطمئن ہو جانا یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کیوں رو رہے ہیں کہ گناہ رلا رہے ہیں؟ کیا چاہیے، کیا حاجت ہے آپ کی؟ کہ اللہ کی رحمت چاہتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں چاہتا۔ کہا ابن مسعود کافی وقت ہو گیا، تم نے بیت المال سے وظیفہ نہیں لیا، آپ کا وظیفہ دے دیا جائے۔ کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لا حاجت علی، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ کہا آپ کے نہیں، آپ کے بچیوں کے کام آ جائے گا۔ جو کہا کہ عثمان میری بات کو سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قرأ الواقعہ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ۔ اللہ کے نبی سے میں نے اپنے ان کانوں سے سنا تھا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آتا۔ اور عثمان میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرائی ہے۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے اسی رات میں انتقال ہو گیا، اسی رات میں انتقال ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں، انتقال کا وقت ہے، اپنے بچوں کو اور اپنے خادم کو بلایا، کہا بیٹا وہ روٹی والا قصہ یاد ہے؟ بچوں نے کہا کہ ابا جان کون سا قصہ؟ کہا کہ ایک راہب رہا کرتا تھا اور اس نے 70 سال تک عبادت کری اللہ کی۔ ایک دن شیطان عورت کی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا، 7 راتیں گزاری۔ کہا کہ ساری عبادتیں اس کی برباد۔ اس کے دل میں توبہ کے لیے آیا کہ میں نے کیا گناہ کیا۔ کہا کہ وہ وہاں سے چلا اور مسکینوں کے ساتھ رہنے لگا۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں، اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، اور وہ مسکینوں کے ساتھ زندگی گزار رہا۔ اس نے ایک روٹی ایک مسکین کو صدقہ کر دی، اسی رات انتقال ہو گیا۔ تو اللہ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی، وہ 70 سال کی عبادت کے اوپر وہ 7 راتیں بھاری ہو گئی۔ جس 70 سال اللہ کی عبادت کری 7 راتیں بھاری ہو گئی، یہ سارا عمل خراب، سارا عمل برباد، یہ گناہ بڑھ گیا۔ کیونکہ پھر اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، وہ روٹی کا ٹکڑا جو صدقہ کیا تھا وہ زیادہ وزنی ہو گیا ان راتوں کے اوپر۔ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، فرمایا میرے بیٹا میری بات سنو دھیان سے۔ حضرت موسیٰ شریف فرما رہے اپنے بیٹوں سے، یہ دیکھو میرے انتقال کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، جاؤ میری قبر کھودو اور میری قبر کو گہری کھودنا۔ بچے قبر کھود کر واپس آئے،
کہا ابا جان ہم نے وہ کام کر دیا جو آپ نے کہا ہے. کہا کہ سنو میرا جب انتقال ہو جائے گا یہ قبر یا تو میرے لیے جنت کا باغ بنے گا. صحابی رسول قدیم الاسلام صحابی ایمان اعمال کے بارے میں آخرت کے بارے میں قبر کے بارے میں سے متفکر, یہ قبر جنت کا باغ بنے گا. بیٹا سنو یا تو یہاں کھڑکی کھولی جائے گی, جنت کے مناظر وہاں کی نہریں وہ ساری چیز میرے سامنے ہوں گی بچوں, نہیں تو یہ جہنم کا گڑھا بنے گا. یہ قبر میرے لیے تنگ کر دی جائے گی جیسے نیزے کی نوک ہوتی ہے, یہ الفاظ روایتوں میں موجود ہے, ایسے میرے لیے تنگ کی جائے گی. جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے, وہاں کے جہنم کی آگ, وہاں کے توپ, وہاں کے زنجیریں, وہاں کے پار, وہاں کے شعلے, وہاں کے انگارے وہ سارے میرے سامنے کر دیے جائیں گے. صحابہ ایمان کے بارے میں سے متفکر, یہ ایمان جو بنا ہے, یہ ایمان جو ملا ہے, یہ ایمان میرے عزیز دوستوں قربانیوں کے ذریعے سے آیا ہے. ایمان بغیر قربانی کے نہ تو بچ سکتا ہے انسان کا, نہ انسان بغیر قربانی کے ایمان کے اوپر چل سکتا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب انسان کے انتقال کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس شیاطین اس شکل میں آتے ہیں جو پہلے اس کے اعزا قاری دنیا سے چلے گئے, اور اس انسان سے کہتے ہیں دیکھ ہم یہودی ہو کر مرے تھے, ہم نصرانی ہو کر مرے تھے, ہم کامیاب ہو گئے, تو بھی کلمے کا منکر ہو جا, کلمے کا انکار کر. کہا کہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ کلمے پہ ثابت قدم رہنا. کہا یا تو یہ ان کی بات مان کر کلمے کا منکر ہو کر مرتا ہے یا کلمے پہ ثابت قدم ہو کر مرتا ہے. یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں انسان یا تو ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے یا بغیر ایمان کے دنیا سے جاتا ہے. کہ میں کیسے بے فکر ہوں میرے ایمان کے اوپر, ہم کیسے بے فکر ہیں اپنے ایمان کے اوپر. ہمیں کبھی سوچ ہی نہیں ہوتی ہے اس بات کی کہ اگر ہم دنیا سے جائیں گے تو کیا بنے گا ہمارا, کیا ہوگا ہمارا. اس لیے ایمان ملا ہے قربانیوں کے ساتھ, ایمان بچے گا قربانیوں کے ساتھ, ایمان پھیلے گا قربانیوں کے ساتھ. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ عنہ, جابر رضی اللہ عنہ کے والد, اللہ کے نبی کے سامنے باپ اور بیٹا دونوں آئے قربانی دینے کے لیے. باپ چاہتا ہے احد کے میدان میں میری شہادت ہو, بیٹا چاہتا ہے احد کے میدان کے اندر میری شہادت ہو. دونوں کے دونوں وہاں پر موجود ہے. والد کا نمبر آ گیا, اللہ کے نبی کے ساتھ احد کے میدان میں گئے, شہید ہو گئے. وہ ایسے شہید ہوئے یوں آتا ہے کتابوں میں کہ غیروں نے ناک اور کان کاٹ دیے اور سینہ کھول دیا. یہ سارا ان کے چہرے کے ساتھ معاملہ کیا. فرمایا جب انتقال ہو گیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا میرے والد شہید ہو گئے, انتقال ہو گیا. جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنے والد کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے منع فرمایا. پھر دوبارہ تمنا ہوئی میں اپنے والد کو دیکھنا چاہتا ہوں, پھر منع فرمایا. تیسری مرتبہ اجازت دی, چادر کو اٹھا کے دیکھا تھا, دیکھ نہیں سکے. ان کی بہن حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی فاطمہ بن عمر وہ چیز مار کر رونے لگی. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ کیوں روتی ہے, اس کے اوپر تو اللہ کے فرشتوں نے سایہ کر رکھا ہے. قربانی ہے تو بدلہ بھی ایسا ہے. عمر ابن جموع انصاری رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام رضی اللہ عنہ کے بہنوں ہی تھے. یہ بھی اللہ کے راستے میں احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے. لنگڑاتے ہوئے میں بھی جانا چاہتا ہوں جنت کے اندر, میں بھی قربانی دینا چاہتا ہوں. بیوی نے بھی کہا تھا میں تو دیکھ رہی ہوں تم تو واپس آ رہے ہو, گھر سے دعا کر کر گئے تھے اے اللہ مجھے میرے گھر والوں کی طرف مت لوٹانا. احد کے میدان میں دونوں شہید ہوئے اللہ کے راستے میں. اور لکھا ہے کتاب موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے, دونوں کو ایک قبر کے اندر دفن کیا گیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں یا کسی اور وقت میں مختلف روایتیں. ایک مرتبہ وہاں سے چشمہ جاری کیا, ایک روایت میں کہ نہر کو نکالا, ایک روایت کے اندر ہے کہ پانی کا بہاؤ تیز ہو گیا تھا, تو وہاں سے جب پانی کسکا ان کی قبر کی مٹی بھی وہاں سے کھسکنے لگی اور ہٹنے لگی, تو یہ مسئلہ آیا کہ ان کی قبر کو منتقل کر دیا جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن حرام اور حضرت عمر ابن جموع انصاری رضی اللہ, دونوں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے. دونوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانی دی. جو فرماتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر بن جموع انصاری رضی اللہ عنہ کے جب شہادت ہوئی, انتقال ہوا, تو انہوں نے اپنا ہاتھ اس طرح زخم پر رکھا تھا. ہم نے جب قبر کو کھولا
یوں کہا ان کو نکالا تاکہ قبر منتقل کر دے. یوں فرمایا جیسے دفن کیا تھا آج بھی ان کی لاش ایسی ہی تھی، بلکہ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے ان کی قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی. اور البدایہ والنہایہ میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ 46 سال کے بعد بھی جب ان کے ہاتھ کو قبر سے نکال کے اٹھانا چاہا تو اس دن میں ان کے خون یہاں سے جاری تھا. 46 سال کے بعد بھی جب ان کو قبر سے نکالا اور یہاں سے ہاتھ ہٹانا چاہا تو 46 سال ہاتھ یہاں بھی رہا، ہٹایا تو خون جاری تھا. اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی. جابر رضی اللہ عنہ بڑے غمزدہ رہا کرتے تھے کہ میرے والد کا انتقال ہوا، قرضہ ہے میرے اوپر. ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کیا بات ہے، کیا غم ہے؟ یوں فرمایا اللہ کے نبی آپ تو جانتے ہیں میری بہنیں ہیں، قرضہ ہے، میرے والد کی شہادت ہو گئی اللہ کے نبی، یہ غم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جابر تجھے ایک بشارت دوں. فرمایا کہ کیا اللہ کے نبی؟ فرمایا تیرے والد کی پیشی اللہ کے سامنے ہوئی. اللہ رب العزت نے تیرے والد سے کہا کہ بالمشافہہ بالمقابل، آمنے سامنے میں نے کسی سے بات نہیں کی، لیکن تو نے جو قربانی دی ہے اس قربانی کی وجہ سے میں تجھ سے آمنے سامنے بات کر رہا ہوں. اور تیری والد کی قربانی پر اللہ نے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے عبداللہ؟ تیرے والد نے کہا میں دنیا میں واپس لوٹنا چاہتا ہوں اور تیرے راستے کی پھر شہادت چاہتا ہوں. یہ قربانی، اس قربانی کے ساتھ اللہ کا دین ہے. اس دین کے لیے ہم سب کا جڑنا ہے، ہم سب کا ملنا ہے. اسی سے متعلق انشاءاللہ مغرب کے بعد بھی بات ہوگی. ابھی چند نکاح ہوں گے، اس میں بھی آپ لوگ شریک.